چار کے پہ کر تجھے سلام رو کر حسین کہتے تھے بیٹے کی لاش پر رو کر حسین کہتے تھے بیٹے کی لاش پر صبح نے قتل میری کھائے اکبر تجھے سلام مقتل میں ڈھونڈتی ہے نگاہیں رباب کی مقتل میں ڈھونڈتی ہے نگاہیں رباب کی ماں کے قرار علی اصغر سلام ٹکڑے بدن کے سمیٹے حسین نے ٹکڑے تیرے بدن کے سمیٹے حسین نے پامال لاش کا سینے مجتر تجھے سلام قیدی بنا کے جس کو عدو شام لے گئے قیدی بنا کے جس کو عدو شام لے گئے دین کے لٹے ہوئے لشکر تجھے سلام زینب کے خون سے زینب کے سر کے خون سے جو لال ہو گئی زینب کے سر کے خون سے جو لال ہو گئی ہے دکھرے رسول کی چادر تجھے سلام کاش یوں ہی مجلس ہوتی رہے زفر کاش یوں ہی مجلس ہوتی رہے زفر فرش ادا صدق کے پیمبر تجھے سلام میرا کے لال ساتر کے پیکر تجھے سلام پر محمد وآلہ صلی اللہ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين رئيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ثم الصلاة والسلام على سيدنا الطاهرين المعصومين ورحمة الله على علماء المجمعين من يوم إلى يوم الدين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عسى من وأنا من صلوات الله أيها المسلمون شاہد علیہ السلام نے بیان کیا اور ظاہر سی بات ہے کہ جتنے تاریخیں وجود میں آتی ہیں تو کچھ دن تک جو ہے معلوم رہتا ہے لیکن صدیاں گزرنے کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں اور جب بھی بیان کوئی بھی تحریف ہے اگر کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگ شجاع بھی ہو اور اس میں بیوقوف بھی نہ ہو بیوقوف اگر ہے اس کی وجہ سے بھی تحریر پہ اثر پڑتا ہے اگر شجاع نہیں ہے بزدل ہے تو اگرچہ اس کے پاس اسلحہ ہے کچھ نہیں کر سکتا اگر شجاع ہے اسلحہ نہیں بھی ہے تو پتھری سے کام پڑھیے صلوات محمد والے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ شجاع ہو اور بیوقوف بھی نہ ہو جیسا کہ آپ دیکھ لیجئے جب لوگوں کو آمادہ کیا ریاض نے لوگوں سے کہا کہ جاؤ تمہیں شام کے بعد جاؤ اور جانے کے بعد جو ہے اسے ذلیل کرنا چند افراد کو بھیجا اب جو ہے اسے معلوم ہو گیا نے جو ہے سمجھ لیا معاویہ نے کہ یہ ہے آئے ہیں اور اس نے بھیجا ہے اور مقصد یہ ہے کہ جاؤ جانے کے بعد جو ہے مثلاً تعریف نہ کرنا اس طریقے سے کرنا تاکہ وہ ذلیل ہو جائے سمجھ گیا جب سمجھ گیا تو پھر جو ہے اس نے کہا کہ انہیں آگاہ کر دو اتنی دھمکیاں دی کہ اب یہ سمجھ گئے کہ زندہ واپس نہیں جا سکتے تو اب کیا ہوا اب جیسے ہی گئے اور جانے کے بعد فوراً کیا کہا السلام علیکم یا رسول اللہ مجھے آپ خلیفہ جانے دیجیے رسول اللہ کہہ کے سلام کرنے لگے ایک گیا پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا گیا وہ بھی ایسے سلام کر رہا ہے تیسرا گیا یہ بھی اسی طریقے سے سلام کر رہا ہے سب جو ہے دیگر افراد بیٹھے تھے اور کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کچھ بولے تو معلوم یہ ہوا کہ ایک گروہ اگر ایسا ہے کہ جو بیوقوف کا ہے تو پھر جو ہے تحریک کامیاب نہیں ہوتی اور ایک گروہ جو ہے لالچ اگر لالچ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جدھر پیسہ ملے گا پھر اس طرف وہ چلا جائے گا تو لالچ اگر ہے تو پھر وہ تحریک بھی کامیاب نہیں ہوتی اب جو ہے اگر آپ غور کر لیں کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معین کر دیا تھا نا کہ اس درہ پہ اس گھاٹی پہ 50 آدمی رہے حرکت نہ کرے معین کر دیا تھا لیکن جب کیا ہوا ادھر دیکھا کہ اب جو ہے مال کا مسئلہ ہو گیا بات جو ہارنے لگے تو اب لوگوں نے کہا چلو ادھر مال لے لیتے چلو اور جو رئیس نے کہا کہ تم سنبھالو ہم جو ہے جا رہے ہیں مال لینے اب جب ادھر پہنچے دیکھا کہ اب کفار جو ہے اسلحہ لے کر چلے آ رہے ہیں اب سوچا مال لے کر کیا کریں گے جب جان چلی جائے گی مال لے کر کیا کریں گے بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے مال جو اس سے ادھر آ گئے اور اگر آپ نگاہ کریں تو دیکھیں جتنے بھی مثلا جو گزرے ہیں انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں جو اصحاب ہیں کہ اصحاب کا ذکر جو ہے کتاب الہی میں بھی 70 مقامات پہ ہے وہ الگ الگ ہے اصحاب الجنہ اصحاب النار ابھی کیسے تو اصحاب کا مسئلہ یہ ہے ذکر ہے اور انصار کا بھی ذکر ہے قرآن مجید کے انصار کا بھی ایک مرتبہ ذکر ہے تو اب جو ہے جو اصحاب ہے اب آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اسلام کے ساتھ جو تھے معلوم یہ ہوا کہ ایسا موقع بھی آیا کہ جب آواز گونجی شیطان نے کہا کہ محمد
قتل کر دیے گئے تو معلوم یہ ہوا کہ سب چھوڑ کر چلے گئے، سوائے ایک کے مولائے کائنات کے کوئی نہیں رہا، سب جو ہے ساتھ تھے۔ اب جو ہے اگر آپ آگے بڑھ جائیں جو اصحاب کا ذکر ہے تو دیکھیں جناب نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن جو ہے یہاں پہ جناب نوح کے اصحاب یہ ذکر نہیں قرآن میں، تو پہلے جو ہے صحابی کا ذکر ہے جناب نوح علیہ السلام کے، لیکن جو ہے نوح کے اصحاب نہیں ہیں، اصحاب السفینہ۔ ایسے جو ہے اگر نوح کے اصحاب آئیں گے تو اچھے برے سب آ جائیں گے، برے بھی آ جائیں گے، یعنی جو ہے سفینہ صاحب السفینہ یعنی جو اس سفینے پہ سوار ہو گیا تو ان کے بھی 12 جو تھے سوار ہو گئے، ان کے لیے اصحاب کا ذکر ہے۔ لیکن اب اگر اور قریب آ جائیے تو معلوم یہ ہوا کہ جب پرور سب دیکھے پورا واقعہ آپ کے ذہن پہ ہے، صرف اشارہ کرنا ہے، پورا واقعہ ذہن پہ کہ پروردگار کا جب حکم ہوا کشتی بنائی گئی تو اب کیا ہوا، بیٹا جو ہے سوار نہیں ہوا، آج بیٹا سوار نہیں ہوا، اور بیوی وہ بھی سوار نہیں ہوئی، اور ادھر جو ہے کہہ رہے ہیں جناب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہے ہیں بیٹا آؤ اس پہ، اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ ہم جو ہے چلے جائیں، یعنی جو ہے اس نے خود واضح کر دیا۔ اگر واضح پہاڑی نہ کہتا تو سب مورخین محدثین جو ہے بہت کوشش کرتے کہ بچا لی اسے، اور یہ سب لیکن جو ہے اس نے خود ہی واضح کر دیا۔ تو اصحاب کا ذکر آپ دیکھیں گی جو قرآن مجید میں ہے اصحاب سفینہ جناب نوح علیہ السلام، اسی طریقے سے اور آگے بڑھ جائیے جناب موسیٰ کے ساتھ جو تھے، لیکن ایک موقع ایسا آ گیا کہ خود جو ہے جناب موسیٰ سے کہنے لگے، جب حکم ہوا نکل جائیے اور جناب موسیٰ جو اپنے اصحاب کے ساتھ جانے لگے تو اب کیا دیکھا کہ فرعون ہے، اس کا لشکر ہے، تو اب کیا کہنے لگے جناب موسیٰ سے، کہنے لگے کہ موسیٰ آپ نے ہمیں پھنسا دیا ہے نا یہاں لا کر۔ تو اب آپ دیکھیں معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے جناب موسیٰ کے ساتھ تھے، لیکن کیا ہوا ان کے ساتھ بھی جو اصحاب تھے۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے اور آگے بڑھ جائیے، دیکھیے ایک ہی پہ صرف جناب موسیٰ کی پوری مجلس ہو جانی چاہیے، لیکن صرف جو ہے اشارہ کر دے رہے ہیں، اور آگے بڑھ جائیے جناب طالوت، ان کے سلسلے سے جب معین کیا تو 5 لوگ جو والے کہنے لگے ارے یہ تو غریب ہیں، کہاں انہیں جو ہے بنا دیا، ہم میں سے کسی کو پروردگار چن لیتا، ہم میں سے کوئی بن جاتا ہے۔ آج بھی یہ مزاج پایا جاتا ہے نا، جو صاحب دولت ہو ہے نا، ثروت مند ہے زیادہ جو ہے ایسا ہے، تو آج بھی انسان کے اندر جو ہے یہ مزاج پایا جاتا ہے، اس سے جو ہے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے نا، جو دولت مند ہو صاحب ثروت ہو یا مثلاً جو ہے تھوڑا پہنچ ہو، دیکھیے انسان کا مزاج تمہارا اسی طریقے سے وہ کہنے لگے کہ آپ نے جو ہے اسے بنا دیا، تو آواز آئی کہ نبی بنانے کے لیے دولت اور ثروت یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ غنی، بلکہ جو ہے علم اور شجاعت، علم اور شجاعت، اور ان کے اندر جو ہے جناب طالوت کے اندر دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی ان کے اندر جو ہے شجاعت ہے۔ تو بہرحال ان کے ساتھ جو تھے جناب طالوت نے یہ اعلان کر دیا کہ نہر سے پانی کوئی پیے گا نہیں، یا اگر پیے بھی تو ایک دو چلو پیے پینا منع کر دیا۔ لیکن کیا ہوا، سب جو ہے ٹوٹ پڑے، نہر دیکھا پانی دیکھا تو سب جو ہے اس پانی پہ ٹوٹ پڑے، حالانکہ جناب طالوت نے یہ اعلان کر دیا، لیکن جو ہے ان کے ساتھ تھے اصحاب تھے، لیکن پانی دیکھا اور وہ جو ہے برداشت نہ کر سکے۔ یا بہت سی چیزیں آپ اگر آپ دیکھیں جناب صالح نبی جو تھے جو قوم اذیت پہنچاتی تھی، بعض جو ہے ایمان لے کر آئے، بعض جو ہے ایمان نہیں لائے لیکن آگاہ کرتے رہے، اور آخرکار جو ہے کہا کہ ہم مان جائیں گے۔ اس وقت آپ کو کہ آپ جو ہے ایک اٹھنی بچے کے ساتھ جو ہے پہاڑی سے نکال دیجیے، جب یہ کہا تو جناب صالح نے جو ہے ایک اٹھنی بچے کے ساتھ نکالا، اور معلوم یہ ہوا اس کے باوجود کچھ جو تھے افراد جو ہے ایمان لے کر آئے، لیکن بعد میں اور تمام افراد جو ہے آخرکار نہیں مانے، تو ان کے لیے بھی حکم دے دیا کہ دیکھو یہ اٹھنی ہے، نہر پہ پانی پیے گی، یا کوئی روکے نہ ٹوکے، کوئی اذیت نہ پہنچائے، لیکن نہ جو ہے پانی پینے کے بعد اتنی جو ہے دودھ ہو جاتا تھا
کہ سب سے راہ ہو جاتے. لیکن کیا ہوا, ایک شخص تھا, اس کا نام تھا حیدر, اور اس نے جو ہے اٹھنی کو مار دیا. اور آخرکار جو ہے پھر یہی اٹھنی کا بچہ جب پہاڑی پہ جا کر اس نے آسمان کی طرف رک کے فریاد کیا تو اس پہ عذاب نازل ہوا. تو بہرحال یہ صاحب کے اب جو ہے انصار جناب عیسیٰ علیہ السلام کے انصار جو تھے انصار, لیکن جو ہے انہوں نے کیا کیا, جب ایسا مرحلہ ایسا جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک انصار گھر پہ تھے, اور ادھر حکم ہوا کہ جہاں بھی جناب عیسیٰ چھپے ہوں, جس گھر میں بھی اگر مل گئے تو اس گھر کو تباہ کر دیا جائے گا, برباد کر دیا جائے گا, اسے جو ہے قتل کر دیا جائے گا, اسے جو ہے مار دیا جائے گا. جب یہ اعلان ہوا, دیکھیں انصار جناب عیسیٰ, اور جناب عیسیٰ جو ہے اس انصار کے گھر پہ تھے, تو جب یہ اعلان ہوا تو جس کے گھر پہ تھے وہی جا کر بتا دیا کہ عیسیٰ جو ہے ہمارے گھر پہ چھپے ہوئے. اب آپ دیکھیے, اب جو بیان کر دیا, بہرحال یہ بھی ایک تفصیلی موضوع ہے. جب ذکر کیا تو آخرکار جو ہے پروردگار نے چرخے چہارم پہ جناب عیسیٰ کو ڈال دیا, چرخے چہارم پہ. تو بہرحال جو صلیب کا سلسلہ ہے, تو جو شخص تھا اس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ یہی شخص تھا, یعنی پروردگار نے جو ہے شکل بدل دیا, تو یہی شخص تھا جس نے چغلی کیا. وہ جو ہے اب کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو انصار تھے انہیں جو ہے آگے بڑھنا چاہیے تھا, اسلحہ لے کر آگے آ جاتے, دفاع کرتے. لیکن جو ہے کیا ہوا, یہ جو اصحاب تھے, جو انصار تھے, آپ دیکھیں کوئی جو ہے پانی دیکھ کر ٹوٹ پڑا, کوئی جو ہے مال دیکھ کر, پیغمبر اکرم نے معین کیا تھا کہ ذرا نہ چھوڑے, مال دیکھ کر چھوڑ کر چلے گئے. معلوم یہ ہوا کہ جنہیں مانتے تھے نگاہ میں صلیب پہ چڑھایا گیا, لیکن جو ہے خاموش رہے کہ یہ جو ہے تاریخ میں اصحاب ملیں گے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے جو اصحاب تھے, جو صحابی تھے, آپ دیکھیں کہ ان کے اندر ادھر جو ہے پانی دیکھ کر جو ہے لوگ دوڑ پڑے, لیکن ادھر دیکھیں جو امام حسین کے صحابی تھے, معلوم یہ ہوا کہ تمام چیزیں, لیکن جو ہے ہر چیز کو ٹھکرا دیا, اور صرف جو ہے امام حسین اصحاب کی نگاہ میں امام حسین علیہ السلام تھے. اور ظاہر سی بات اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جیسے صحابی ہمیں ملے ایسے صحابی جو ہے نانا کو ملے, میرے بابا کو ملے. سب سے بڑا جملہ ہے, سمجھ گیا, پورا تبرے سے بھرا ہوا. پڑھیے صلوات. امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا, اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے امام حسین علیہ السلام مسلم کو اوپر نہ بھیجتے تو یہ بھی تاریخ میں بات کی جاتی, تمام افراد جو ہے لوگ آمادہ تھے, لیکن ہم مجبور تھے, اس لیے ہمارے پاس امام آئے نہیں, تو خدا آیا ہی نہیں. یہ تاریخ میں بات یہ بھی لکھی جاتی, یہ پہلو یہ بھی ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر, رسول اسلام کی سنت سے آگاہ کرنا, اور تمام چیزیں برائیوں کو ختم کرنا, یہ تمام چیزیں ہیں. وہی جو ہے تاریخ میں یہ چیز یہ بھی ہے, یہ بھی لکھی جاتی, جس نے امام حسین علیہ السلام نے قیام کر کے جو بتا دیا کہ دیکھو چاہے جیسے بھی حالات ہوں, ہمیں جو ہے امر بالمعروف کر کے اور ظلم کے خلاف جو ہے آواز بلند کرنی چاہیے. آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ہے ایسے کیسے افراد, یہاں بھی آپ دیکھیں کہ جناب وہ اب کنٹری عیسائی تھے, اور صرف جو ہے امام حسین کے قافلے کو راستے میں دیکھا, ملحق ہو گئے. زہیر ابن قیس یہ جو ہے عثمانیہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے, ان کے بعد جو ہے بے شمار دولت تھی, لیکن تمام دولت کو جو ہے ٹھکرا دیا جناب زہیر ابن قیس, اور امام حسین کے پاس آ گئے. تو آپ دیکھیں کہ یہی جو ہے محبت جو عیسائی تھے, اور انہوں نے 21 سال, اور ادھر جو ہے امام حسین علیہ السلام کا قافلہ جا رہا ہے. ہم نے قیام کیا, راستے میں قافلہ ہے, اور راستے میں قافلہ ہے, اور ان کا بھی ادھر بھی ایک چھوٹا سا قافلہ تھا, یعنی بیوی ابھی شادی ہوئی, شادی کر کے آ رہے تھے, گھر بھی نہیں پہنچے تھے,
اب جناب وہاب جو ہے ابھی گھر بھی نہیں پہنچے تھے، چھوٹا سا قافلہ، ماں اور جو ہے بیٹا اور بیوی، یہ 3 افراد تھے، اور ادھر جو ہے امام حسین کا قافلہ جا رہا ہے۔ ایک مقام پہ جب قیام کیا، وہ قافلہ جو مختصر قافلہ تھا، ایک مقام پہ وہ بھی قیام کیا، تو باہر آتا تو ماں نے کہا کہ بیٹا دیکھو دور جو ہے دور قافلہ چند افراد ہے، جاؤ معلوم کرو یہ کون لوگ ہیں۔ تو اب جناب وہاب آتے ہیں اور آنے کے بعد معلوم کرتے ہیں، تو امام نے بتایا تو اب جو ہے بتایا، آپ جو ہے آئے آپ کے پاس، کہا کہ غضب ہو گیا، یہ فرزند رسول ہے، امام حسین کے نواسے ہیں، مدینے والوں نے یہ رہنے نہیں دیا، انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا۔ تو ماں نے کہا کہ صحیح ہے، ماں نے کہا بیٹا یہ فرزند رسول ہے، پھر چلو اسی قافلے سے تم لوگ نہ بھولنا۔ اب آپ دیکھیں یہ چھوٹا سا قافلہ، ماں بیٹا اور بہو، اور اس قافلے کے ساتھ امام حسین کے قافلے کے ساتھ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ وقت تھا یا جنگ ہوگی، اب جو ہے روز عاشورہ جنگ ہوتی ہے، اور تمام جو ہے اپنے بچے کو سمجھا رہے، تو وہیں جو ہے جناب وہاب کی ماں نے کہا یہ میرے لال دیکھو کل جو ہے قربانی کا دن ہے، لہٰذا تم یہ جو ہے بنی ہاشم سے پہلے قربان کرو، تو ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے شہزادی فاطمہ کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہ ہو، بنی ہاشم جو ہے پہلے نہ جائے، کہ میرے لال مجھ سے پہلے تم قربان ہو۔ جب ماں نے کہا جناب وہاب امام حسین کے پاس آئے، ہاتھوں کو جوڑا، آپ مولا ہمیں اجازت دے دیجیے جنگ میں، لیکن امام خوش ہے۔ پھر جناب وہاب نے کہا مولا میری ماں نے کہا، جب یہ کہا تب جو ہے امام نے اجازت دی، اور جب اجازت ملی جناب وہاب خیمے میں آئے، خیمے میں آئے، اس کے بعد میدان جہاد گئے، لائنوں نے حملہ کیا، زخمی ہوئے، بدن سے خون بہ رہا ہے، اب دوبارہ واپس آئے ماں کے پاس، اور آنے کے بعد اب جو ہے اپنی ماں سے کہہ رہے ہیں مادر گرامی اب تو آپ خوش ہیں، دیکھیے بدن سے جسم سے خون بہ رہا ہے، اب جہاد کر کے آ رہے ہیں، اب تو خوش ہے۔ تو وہ اب کی ماں نے کہا میرے لال میں خوش نہیں ہوں، مجھے بھیجا کر جاؤ حسین کو قربان ہو جاؤ، حسین پہ قربان ہو جاؤ۔ جب یہ سنا تو پھر جناب وہاب جو ہے جانے لگے، بس آخری کی طرح جناب وہاب جانے لگے میدان کی طرف، ان کی زوجہ خیمے میں تھی اور اشارے سے بلایا، تو بلایا جناب وہاب قریب آئے، بس آخری قریب آئے، جب قریب آئے تو وہاب کی ماں نے کہا کہ میرے لال یہ وقت گفتگو کا نہیں، جلدی جاؤ میدان میں جاؤ اور شہید ہو جاؤ۔ تو وہاب کی زوجہ نے کہا کہ اب ابھی تم جاؤ گے شہید ہو جاؤ، ابھی ہماری شادی ہوئی ہے، ہم جو ہے تمہارے گھر بھی نہ جا سکے، اپنے گھر بھی نہیں ہے، اور تم ابھی جاؤ گے شہید ہو جاؤ گے، اور تم جو ہے جنت میں جاؤ گے، لیکن ایک وعدہ کرو کہ تم جنت میں تنہا نہیں جاؤ گے، ہمیں بھی ساتھ میں لے کر جاؤ۔ جناب وہاب نے وعدہ کیا، کہا نہیں ایسے نہیں، خود امام کے سامنے چل، تاکہ امام ضامن، بس آخری فکرہ، تاکہ امام جو ہے ضامن امام کے سامنے وعدہ کرو۔ اب جناب وہاب اور زوجہ امام کے پاس حاضر ہو گئے، امام نے کہا خیریت تو ہے؟ تو جناب وہاب نے کہا کہ مولا کیا ایک مسئلہ ہے، بیوی نے کہا مولا ہم نے یہی کہا تھا ایک وعدہ کر دو کہ جنت میں جاؤ گے تو تنہا نہیں جاؤ گے، اور امام کے سامنے چلو۔ امام نے کہا وہاب کی زوجہ سے کہ ہم جو ہے جوانان جنت، تم جو ہے ابرام نہیں، ہم جو ہے جنت کے سردار ہیں۔ تب وہاب کی زوجہ نے کہا کہ مولا ہمیں جو ہے آپ سے کچھ اور ہے۔ تب جو ہے امام نے پوچھا کیا؟ کہا مولا دیکھیے ہم جو ہے اپنے گھر بھی نہیں ہیں اور گھر بھی نہیں پہنچ پائیں گے، بس اتنا کر دیجیے تاکہ یہ ہماری زندگی گزر جائے، ہمیں جو ہے بیویوں کے سپرد کر، بس اتنا کہا کہ خیمے میں جو بیویاں ان کے حوالے کر دیجیے تاکہ ہماری زندگی گزر جائے، بس یہ کہنا تھا۔ امام کی نگاہوں میں پورا منظر آ گیا کہ تمہیں کیا معلوم خیمے میں آگ لگائی جائے گی، بازوں میں رسم باندھی جائے
يا السلام عليكم. السلام علیکم. السلام علیکم ابن عامر المومنین وابن سید الوسیجی. السلام علیکم من فاطمہ الزہرا زینب نساء العالمین. السلام علیکم. السلام علیکم یا سکون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان علمان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا امام الزمان هذا اجل اللہ تعالی فرد رسال اللہ مخرج صحورت ویشرنا معکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چھوٹی